آج میں صبح فجر کی نماز کے بعد پیچھے بیٹھا تھا، میں اپنا قرآن شریف پڑھ رہا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ اشراق ہو، کرسی پہ بیٹھا قرآن شریف، ایک بندہ آیا، اشراق کا ٹائم ہو گیا، سورج نکل آیا، ایک بندہ آیا تاکہ نماز پڑھنے لگ گیا۔ پہلے 2 رکعت پڑھی، پھر 2 میں دیکھتا رہا چپ کر کے بیٹا قرآن شریف پڑھا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو میں کہا بات سنو، میں کہ تم کیوں دیر سے آئے ہو؟ دیر سے کیوں آئے ہو؟ نماز کا وقت گزار کے کیوں آئے؟ کہتا بھائی جان کی کرا میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں۔ کہتا میں کیا کام کرتے ہو؟ کہتا میں یہ شیزان پہ نوکری کرتا ہوں، شیزان پہ، یہ جو شیزان ہے بیکری، اس پہ نوکری کرتا ہوں، صبح 6 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک مزدوری کرتا ہوں، 2 شفٹیں کرتا ہوں۔ میرے 3 چھوٹے بچے ہیں، حفظ باہر رہتے ہیں، پیچھے گھر میں رہتے ہیں، ان کو پیسے بھجوانے تھے، 2 شفٹ میں 16 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہوں، 8 تو 8 16 ڈبل۔ میں نے کہا کتنی تمہاری سیلری کتنی ہے؟ کہتے جی 8 گھنٹے اگر ہم کام کرتے، جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے نا، اس کی 16,000 روپے سیلری، 16,000۔ تو کہتے ہیں میں 2 شفٹیں کرتا ہوں، پھر میں اس لیے میری 32-34 ہزار بن جاتی ہے، تو میں پھر 2,000 کے کمرے میں رہتا ہوں، تو باقی سارے گھر بھیجتا ہوں مجھے پیسوں کے لیے بس۔ تو میں نے کہا تمہارا کوئی دل نہیں کرتا کہ تم بھی ترقی کر جاؤ؟ کہتے دل تے کرتا مگر شکر اللہ کا، بس ٹھیک ہے چل رہا سسٹم۔ تو اس لیے میں تھک اتنا جاتا ہوں، رات کو 10 بجے جاتا ہوں، کمرہ 5 بندوں نے ہم نے کمرہ لیا ہوا ہے، وہاں رہتا ہوں، تو وہاں سے پھر جا کے 11 بج جاتے ہیں، 12 سوتے سوتے گھر پہنچتے، کھانا کھاتے، تو کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں نماز پہ۔ میں نے کہا تیری یہ جو تو نے نماز قضا پڑھی ہے نا، یہ ادائی ہے، یہ قضا نہیں ہے، اللہ کریم ذات ہے، یہ تیری ادائی ہے کہ تو آیا ہے نماز پڑھ۔ لیکن میرے دل میں اتنا درد ہوا کہ اللہ ان کا بھلا کرے، جو 16,000 روپے پہ لوگوں کو ملازم رکھتے ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے۔ جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا، میں آپ کو کہتا ہوں یہ جو بیکری میں کام کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دے دو جا کے، جو کام کر رہے ہیں پوچھو بھی نہ، ان کو زکوٰۃ لگتی سب کو، کوئی ظلم کی حد ہے۔ ابھی کسی نے مجھے وہاں بتایا کہ یہ کراچی میں وہ بڑا سیٹھ آدمی، سیٹھ صاحب بتا رہے ہیں مجھے کہ یار مزدوری بڑی سستی ہے، ہمیں 24,000 روپے کہتے ہیں، میرے پاس جو لڑکے کام کرتے ہیں 24,000 روپے۔ میں کہ 24,000 روپے مزدوری؟ اب تو حکومت نے میں 30-35 ہزار کر دی ہے لوئس، تو 24,000 کہتے ہیں جی 24,000 روپے لوگ اویلیبل ہیں تو کیا کریں ہم؟ میں نے کہا ظالمہ اربوں روپے کما رہا ہے، اس کو 24,000 روپے رکھا ہوا ہے۔ یہ بیکری والے، یہ کام والے جو مجبور ہیں کام کرنے سے، مجھے 16,000 روپے 24,000 روپے۔ یہ یاد رکھو اوے سیٹھو، یاد رکھو جو ان لوگوں کی مجبوریاں خرید رہے ہو، ایک دن بڑھنا پڑے گا۔ یہ بات ریسٹورنٹوں میں جا کے بیٹھتے ہو، 25,000 ہزار کے 30,000 کے کھانے کھا لیتے ہو، ان کو 24,000 16,000، خود بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کیوں فرمایا تھا مجھے آج سمجھ آئیے کہ کیوں فرمایا تھا، کہ جو تمہارے پاس ملازمین ہیں، جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ۔ کیوں کہا تھا بھلا؟ کیا گزرتی ہوگی ان کے دلوں پہ جو بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں بیٹھ کے آگے پیچھے ڈالے اور بڑے زبردست 7 سٹار ریسٹورنٹ میں گھستے ہیں، اندر بیٹھ کے کھانا کھا کے آ کے باہر وہ آگے 10 بندے روز ملازم کھڑے ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں اوے لا گڈیاں لا، چلو چلیے۔ اب وہ دیکھتے ہوں گے کیا گزرتی ہوگی ان کے دل پہ کہ ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، صاحب اندر سے آیا ہے، دل کو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ یہ دین ہے، سمجھو خدا کے لیے، سمجھو، اوے نہ کرو اس طرح۔ دنیا میں اللہ کا دیا ہوا مال لوگوں پہ خرچ کرو۔ ہم سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جس نے اپنا واٹس ایپ بیچا تھا، واٹس ایپ جو جس نے بیچا تھا اپنا، اس وقت مجھے یاد بھول گیا،
بلین ڈالر کا بیچا تھا اس نے میرا خیال، اگر مجھے یاد، اگر کمی بیشی اللہ معاف کرے مجھے، اس وقت کی بات ہے، 18 بلین ڈالر اس نے، اس میں سے پتہ نہیں 5-4 بلین ڈالر اپنے ملازموں میں بانٹ دیے تھے. جو چوکیدار کام کرتا اس کو بھی کروڑ ڈالر دے دیا کہ یہ بھی کام کرتا تھا. ہم اپنے ملازم کو دیں گے کروڑ روپے؟ پیسے بانٹنے کو یہ کہا ہے. ایک فرشتہ روز دعا کرتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو بڑھا دے، خرچ کرنے والے کا بڑھا دے، خرچ کرنے والے کا، یا اللہ روک کے رکھنے والا کو روک دے. اللہ کے بندوں کو دو. کتنی دنیا پڑی ہے، کتنی دنیا پڑی ہے جو بیچارے، اور یہ جو فقیر نہیں، جو کام کرتے ہیں، جیسے یہ لوگ میں فیکٹری میں جو بیکری پہ کام کر رہے ہیں، ان کو جا کے دے کے آیا کرو. جو 10-10 15-15 گھنٹے ڈیوٹی کرنے پہ مجبور ہیں اور 30-30 32-32 ہزار 2-3 شفٹ لائے، ان کو دینے کا حکم ہے. رات ایک سڑک پہ مجھے ایک لڑکا ینگ بالکل مجھے کہنے لگا کہ جی اللہ کے نام پہ کچھ دو. میں کہا بیٹھ گاڑی میں، آج تجھے کام کرائیں، دفع کر، کیوں مانگ رہا؟ آپ بیٹھ گاڑی میں. تو غصے نہ جا کرے آیا تو بڑا. لوگوں کو فقیر نہ بناؤ، لوگوں کو فقیر نہ بناؤ. یہ جو مانگنے والے ان کو کبھی پیسہ نہ دو، یاد رکھنا. یہ سڑکوں پہ جو کھڑے یہ سب کاروباری لوگ ہیں، ان کا بزنس ہے. حکم کیا؟ دیکھو حکم کیا ہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جو ہاتھ نہیں پھیلاتے مگر چہرے زرد ہو گئے، چہرے زرد ہو گئے بھوک سے، بچوں کی پریشانیوں سے چہرے زرد ہو گئے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے، اندر ہی اندر گھٹتے. ان کو ڈھونڈ کے دینے کا حکم ہے. زکوٰۃ کا حکم ہے، دیکھ ان کو زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے اور حقدار تک پہنچانا بھی فرض ہے. یاد رکھنا. جو سچ مچ کے لوگ تھے، سچ مچ کے لوگ، ان کے پاس ایک بندے نے آ کے کہا، وہ اللہ والے بڑے بڑے بزرگ تھے، ان کو اللہ آگے کہا، انہوں نے کہا حضرت میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ دے دو. وہ اس کا جاننے والا تھا. انہوں نے اپنے ملازم کو کہا، ان کا اس کو لا کے کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے کہا 100 دینار ہی دے دو. تو اس نے جا کر ان کو کہا، ان کا 10,000 دینار دو اس کو. 10,000 دینار، 10,000 دینار دیے. تو 10,000 دینار اس نے کہا حضرت میں 100 مانگا تھا. انہوں نے کہا تو نے اپنے حساب سے مانگا تھا، میں اپنے حساب سے دے رہا ہوں. تو اللہ نے مجھے دیا. وہ دیا تو بیٹھ کے رونے لگ گئے، رونے لگ گئے. تو ملازم نے کہا حضرت پیسے دے کے رونے لگے، کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا میں روز باستے رہا ہوں کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اس کو مجھ سے مانگنے پڑے، مجھے پہلے کیوں نہ پتا چلا کہ اس کو یہ ضرورت مند ہے؟ میں نے پہلے کیوں نہ پتا کیا؟ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ میرے تک پہنچا کیوں؟ میں خود کیوں نہ گیا اس کے پاس؟ ہم دین صرف اسی کو سمجھتے کہ نمازیں پڑھو اور بس یہ کر رہے ہیں جی بس ٹھیک ہے.